أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد. صلی علی الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللہ صلی اللہ وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات الله. ارباب اعضاء، قرآن مجید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ اپنی لاریب کتاب میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. پروردگار کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. خطاب کیا ہے اللہ نے ایمان والوں کو، تقاضا کیا ہے اللہ نے دو چیزوں کا. اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ جب ہم علماء شیعہ کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، علماء اہل سنت کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، علامہ زمخشری اپنی کتاب تفسیر قرآن الکشاف میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو. اللہ خطاب کس سے کر رہا ہے؟ علی والوں سے. میں کہا کرتا ہوں اے علی والا تو اتنا خوش نصیب ہے، اللہ قرآن میں خطاب تجھ سے کر رہا ہے، تجھے اس لائق سمجھا ہے کہ کہہ رہا ہے اے علی والا تیری کامیابی دو چیزوں میں ہے. ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. جب ہم اس آیت مجیدہ کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، علماء اسلام نے وسیلے کی تشریح میں بیان کیا اس سے مراد ہے نماز. اس سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پلٹ کر جواب دیا کون مسلمان ہے جو نماز کا منکر ہے؟
پھر دوسرا علماء نے تحریر کیا، اس وسیلے سے مراد ہے روزہ۔ ہم نے پھر پلٹ کر جواب دیا، کون مسلمان ہے جو روزے کا منکر ہو؟ کبھی فرمایا اس وسیلے سے مراد حج ہے، ہم نے پھر وہی جواب الغرض فہرست بیان کر دی۔ کبھی کہا اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، کبھی فرمایا اس سے مراد تلاوت قرآن ہے، کبھی فرمایا اس سے مراد خدمت والدین ہے۔ گویا ایک ایک حکم اسلامی بیان کرتے گئے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بیان کرتے گئے۔ ہم نے پلٹ کر پوچھ لیا، بے شک یہ سارے اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور مسلمان تو سارے نماز پڑھتے ہیں، اب فیصلہ یہ کون کرے گا کس کی نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ بھئی شیعہ حضرات ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، برادران اہل سنت میں بھی 4 امام ہیں، ہر ایک کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ اب کون سی نماز پڑھنے والے اللہ تک پہنچنے کی وسیلہ نماز ہے؟ بے شک روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھیں، ہم شیعہ خیر البریہ جو روزہ افطار کرتے ہیں، قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے دارو روزہ اپنی مرضی کے وقت پہ افطار نہ کرنا، أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، جب رات ہو جائے اس وقت اپنا روزہ افطار کرنا۔ اب ہم کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کے مطابق عمل، لیکن برادران اہل سنت وہ ہم سے پہلے روزہ افطار کرتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں تو سارے مسلمان۔ اب کس کا روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ جب کہا حج ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، بھئی اگر حج کے احکام دیکھیں، مسلمان حج انجام دیتے ہیں، ہم شیعہ خیر البریہ بھی حج کو انجام دیتے ہیں۔ ہم حج کے ارکان میں ایک طواف النساء ہے جو نبی اور آل نبی کی سنت سمجھ کے دین کا جز سمجھ کے بجا لاتے ہیں، لیکن برادران اہل سنت طواف النساء نہیں انجام دیتے۔ جو امام علی اور رسول کی سیرت سے ثابت ہے، طواف النساء اگر حاجی چھوڑ دے اس وقت تک اس کی زوجہ حلال نہیں ہے جب تک وہ طواف النساء نہ کر لے۔ ہمارے احکام جدا، برادران اہل سنت کے احکام، اور ان کے 4 امام ہیں، چاروں اماموں کے احکام جدا۔ اب ہیں تو سارے مسلمان، اب کس کا حج اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، کس کا جہاد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، کس کا قرآن پڑھنا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ امت پھر کھڑی ہے پریشانی میں، آنا پڑا ہمیں نبی کے دروازے پہ، یا رسول اللہ قرآن دیا تھا آپ نے، اب آپ سمجھائیں وہ ہستیاں کون ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ سید رسول نے اپنے خزانہ رسالت سے ایک نمونہ دیا۔ روایت کی ناقل ہیں زوجہ رسول بی بی عائشہ، کہتی ہیں ایک رات کو رسول اللہ میرے گھر میں تھے، میں نے دیکھا جب آدھی رات ہوئی رسول اللہ کا بستر خالی ہو گیا، میں پریشان ہوئی، یہ نبی گئے کہاں ہیں میرے گھر کو چھوڑ کر؟ جس زوجہ کے دروازے کو جا کے دق الباب کرتی ہوں، ہر زوجہ رسول کہتی ہے
تو کیسی زوجہ نبی ہے جو نبی امت کو انصاف سکھانے آیا ہے، بھلا تیرے ساتھ وہ کیسے نا انصافی کرے؟ کہتی ہے میں ہر زوجہ نبی کے دروازے سے مایوس پلٹی، میں مسجد نبوی میں گئی کہ شاید اللہ کے رسول اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ میں نے مسجد نبوی کے کونے کونے میں دیکھا، مجھے کہیں بھی رسول اللہ کا وجود نظر نہ آیا۔ کہتی ہے میری پریشانی اور بڑی، زوجات کے گھر میں نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے، اپنے گھر میں نہیں ہے، نبی گئے تو گئے کہاں؟ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، کبھی کبھار رسول اللہ گھر کی چھت پہ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شاید چھت پر ہوں گے۔ لیکن میرا وہی سوال، یا رسول اللہ مسجد نبوی ہے مساجد میں سے افضل مسجد، آپ مسجد کو چھوڑ کے گھر میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے، آپ کے بھائی علی کا فرمان ہے، جو بغیر عذر شرعی کے مسجد کو چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھے، نبی اور امام علی فرماتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دے۔ کیا لگا دے؟ یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے والے تو ان سے بھی بڑے مجرم ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اور گھر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ نے امت کو یہ پیغام دیا اور آپ گھر میں نماز؟ جواب ملے گا اسلام کا حکم ہے مستحب نمازیں گھر میں پڑھو۔ بھئی یا رسول اللہ وہ کیوں پڑھیں؟ جواب ملا اس لیے جو گھر میں چھوٹے بچے ہیں جن کا مسجدوں میں لانا مکروہ ہے، جو مسجد کے ماحول کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کے رکوع اور سجدے سے اللہ کی بندگی سیکھے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، یا نبی اللہ جس گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو کوئی بچے ہے نہیں، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ زوجہ رسول کہتی ہیں میں سیڑھیوں سے چڑھ کر جب چھت پر پہنچی، میں نے دیکھا سید الرسل مصلی عبادت پر موجود ہیں اور نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے فرما رہے ہیں اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب۔ اے پالنے والے تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہ گاروں کے گناہ بخش دے، معاف فرما۔ زوجہ رسول کہتی ہے مجھ سے رہا نہ گیا، نبی دعا کر رہے ہیں اور واسطہ علی کا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے رسول اللہ کے پیچھے تھی، میں سید الرسل کے پیچھے سے اٹھ کے نبی کے سامنے آ بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ یوجدو سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ بحق، یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں انبیاء آئے، جس میں اوصیاء آئے، جس میں آپ کے اصحاب ہیں، جس میں آپ کے یار ہیں، جس میں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو کائنات میں کوئی بھی افضل اور اشرف نظر نہ آیا، آپ علی کے حق کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں۔ لسان وحی سے نبی بول کر فرماتے ہیں یا زوجتی انی نظرتو من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب۔ اور میری زوجہ سن، میں مصطفیٰ نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آدم سے لے کر قیامت تک اگر کوئی محبوب کبریا ہے تو علی ابن ابی طالب۔ یا علی، اور میری زوجہ علی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔
گویا نبی نے بتا دیا او دنیا والوں علی کی برابری نہ کرنا، میں مصطفیٰ جب رب سے دعا کرتا ہوں تو علی کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ اب معلوم ہوا نبی گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ نبی جانتے ہیں امت جتنا اس زوجہ کا احترام کرتی ہے، اس زوجہ کی زبانی امت تک عظمت علی کا پیغام پہنچانا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پیغام نبی نے یہ سمجھایا کہ میں اللہ سے جب مانگتا ہوں تو واسطہ علی کا دیتا ہوں، علی کی برابری نہ کرنا۔ دوسرا اللہ رسول اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو مرکز اللہ کی ذات ہے، واسطہ علی اور اولاد علی ہے، کہیں ایسا نہ ہو علی کی محبت میں مرکز کو چھوڑ دو۔ مرکز رہنا چاہیے، وسیلہ رہنا چاہیے۔ نبی کی سنت ہے جب بھی دعا کرو دعا اللہ سے کرو، واسطہ محمد والے محمد کا دو۔ صلوات پڑھ دے محمد وحبہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت امیر المومنین سلوہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور جملے کی بھی میں تھوڑی سی اصلاح ہو جائے۔ ماشاءاللہ بزرگ بڑے احترام سے نام لے رہے تھے علی علیہ السلام، اور واقعاً اگر ہم اماموں کے نام کے بعد علیہ السلام کہیں تو ہم قرآن کی آیت پہ عمل کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر سلام ہو۔ ہم اسی لیے تو آل محمد پر علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو جو امام کا نام لینے کے بعد علیہ السلام کہتا ہے وہ قرآن پر عمل کرتا ہے۔ لیکن بعض ہمارے محبت میں مومنین کہتے ہیں مثلا علی بادشاہ، حسین بادشاہ، علی شین، بے شک وہ شہنشاہ ہے، بے شک وہ بادشاہ ہیں، لیکن ثواب زیادہ کس میں ہے؟ علیہ السلام میں۔ کیوں؟ آپ مولا کا نام لے کر کہہ رہے ہیں علیہ السلام، یعنی اے اللہ تیری ان پہ سلامتیاں ہوں۔ آپ تو ان پہ صلوات اور سلام بھیج رہے ہیں، تو گویا اپنی عادت میں شامل وہ چیزیں کریں جو ہمیں قرآن سے ملی ہیں اور 14 کے فرمان سے ملی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی علی محمد۔ روایت ہے، علماء اہل سنت نے روایت کو نقل کی ہے کہ ایک نبی کا صحابی ہے، آیا سید رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ مشکل میں ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، میرے حق میں دعا کریں۔ نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ اے بار الہ تجھے علی کے حق کا واسطہ اس کی مشکلیں ٹال دے، اس کے حال پہ رحم فرما۔ اب نبی نے دعا کی، وہ دعا سننے والا خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گیا۔ مشکل میں ہوں اور واسطہ علی علیہ السلام کا۔ وقت گزرا، نبی کا ایک اور بزرگ صحابی کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا، مسجد النبوی ہے، نبی نماز سے فارغ ہوئے، یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین آج میں پریشان ہوں، بدحال ہوں، میرے حق میں دعا کریں۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے، نبی کو دیکھ کر اصحاب نبی نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا،
نبی فرماتے اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب، بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ اس کے حال پہ رحم فرما۔ اب روایت کہتی ہے پہلا پریشان تھا تو یہ دوسرا بھی یہ پریشان ہو گیا، مشکل میں ہم میں اور واسطہ علی علیہ السلام کا۔ اب آپس میں دونوں ملے، کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہم میں، مشکل میں ہم میں، واسطہ علی علیہ السلام کا، خدا کرے علی بھی مشکل میں آ جائے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی علی کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ آیا وہ دن، علی مولا بھی آئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کریں۔ نبی نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی ابن ابی طالب، پالنے والے تجھے علی کی عزت کا واسطہ علی کی مشکلیں ٹال دے، علی کے حال پہ رحم فرما۔ اب جو پریشان کل تک یہ تھے مشکل میں ہم میں، واسطہ علی کا، آج پریشانی اور بڑھ گئی، علی بھی مشکل میں اور واسطہ بھی علی کا۔ اب آئے نبی، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کل نبی سے چل کے بات کرتے ہیں۔ آئے مسجد النبوی ہے، نبی نماز سے فارغ ہوئے، اصحاب نبی سے مسجد بھری ہے۔ یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات ہے، انبیاء آئے، اوصیاء آئے، آپ کے اصحاب ہیں، ہم آپ کے یار ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، آپ کو اس بھری کائنات میں علی کے علاوہ نظر نہ آیا جس کے حق کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ سید الرسل فرماتے ہیں اور میرے اصحاب خاموش ہو جاؤ، جب میں مصطفیٰ کسی مشکل میں ہوتا ہوں رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہوں اللہم ارحم علی بحق علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی پالنے والے تیرا نبی مشکل میں ہے، علی کی عزت کا واسطہ میری مشکلیں ٹال دے۔ گویا نبی نے اپنے عمل سے بتایا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ نبی نے زوجہ کے ذریعے سے بھی پیغام دیا اور اصحاب کی زبانی بھی پیغام دیا۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ گویا نبی نے بتا دیا او وسیلہ تلاش کرنے والو، او بے شک نماز کو وسیلہ بنانے والو، حج کو وسیلہ بنانے والو، روزے کو وسیلہ بنانے والو، بے شک سارے اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ جو ذات لائق کے وسیلہ ہے وہ ہے علی۔ علی کے دروازے پہ آ جاؤ، علی جو نماز دیں وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ امت کو پریشانی سے نکال دیا، کس کی نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ آؤ علی کے دروازے پہ، علی جو نماز دے۔ پریشان نہ ہو، کس کا روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ آؤ دروازہ علی پہ، علی جو روزے کا وقت دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ علی جو حج کے احکام سکھائیں وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ علی جو والدین کی عزت سکھائیں وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ تو لہٰذا صرف ذات علی وسیلہ نہیں ہے، بلکہ علی کا کردار بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل۔ لہذا علی مولا کے چاہنے والوں ولایت کے معنی کو سمجھیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں تو ولایت والا ہوں، ایسے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم اہل ولا ہیں، ہم مولا علی کی ولایت رکھتے ہیں۔ ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت، ولی کہتے کسے؟ اللہ نے مرد کو ولی بنایا ہے، عورت پر یا اولاد پر۔
اللہ نے مرد کو یعنی شوہر کو ولی بنایا ہے عورت پر. یہ اور بات ہے، آج بعض گھروں میں ولایت مرد کی نہیں عورت کی چلتی ہے. اللہ نے ولی مرد کو بنایا اور اللہ نے ولی کس کو بنایا ہے؟ باپ کو. اور اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حکم پر لبیک کہیں، ایسے کہ نہیں. اور اللہ نے ولی کس کو بنایا؟ علی حیدر کرار کو اعلان کرایا نبی کی زبانی. اب میرا آپ سے سوال، آپ کی اس علاقے میں یہاں باہر صبح سے شام تک ایک جوان ہے، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے میرا باپ بڑا نمازی ہے، میرا باپ بڑا روزے دار، میرا باپ بڑا عزادار، میرا باپ غریبوں کی مدد کرنے والا، میرا باپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا، میرا باپ مسجد میں اذان دینے والا، میرا باپ تلاوت قرآن کرنے والا. آپ سنتے رہیں گے، کہیں گے یہ صبح سے شام تک باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہا ہے. لیکن جب شام ہوئی اس باپ نے کہا بیٹا جا ذرا فلاں مقام سے یہ کام کر کے آ. کہنے لگا آپ لائے کہ تعظیم اپنی جگہ پہ، سر آنکھوں پہ، لیکن مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. باپ کہتا ہے بیٹا فلاں کام کر کے آ، کہتا ہے مجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا. باپ کہتا ہے بیٹا جا اپنا حلیہ درست کرا، ذرا حجام کے پاس جا، اپنی شکل انسانوں والی بنا، کہتا ہے مجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا. باپ جو بھی حکم دیتا ہے بیٹا کہتا ہے مجھ سے یہ، جبکہ یہی بیٹا ہے صبح سے شام تک باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھتا ہے. اب آپ لوگوں نے سنا صبح والا بھی شام تک جو باپ کی قصیدے پڑھے، اور شام کو باپ نے حکم دیا وہ نافرمانی بھی آپ نے سنی. اب آپ صاحبان عقل ہیں کہ آپ ایسی اولاد کو شریف کہیں گے؟ جی آپ ایسی اولاد کو شریف کہیں گے؟ اور میرا دوست، اور جب باپ جیسے ولی کی کوئی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور جو علی جیسے امیر المومنین کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا کیا حقدار ہے؟ جو باپ کی نہیں مانتا وہ شریف نہیں ہے. جو علی مولا کی نہ مانے کیا وہ شریف ہے؟ لہذا اور مولا علی کو مانا ہے تو مولا علی کی بھی مان، اپنی مرضیاں نہ مان. اور دین میری اور تیری ایجاد کا نام نہیں ہے، دین وہی ہے جو رسول اور آل رسول نے پہنچا دیا. مجھے اور تجھے حق نہیں ہے ہم دین میں کوئی عمل داخل کر لیں اور میں اور آپ کہیں کہ یہ ہماری محبت ہے. محبت اور عقیدت وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی. دین کا حصہ اگر ہے یا حکم قرآن ہے یا پھر سنت محمد وآل محمد ہے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں کیا میں اور آپ پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا شرابی ہو؟ جی اپنی ایمان سے بتائیں، کیا پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا شرابی ہو، ہمارا بیٹا زانی ہو، ہمارا بیٹا چور ہو، ہمارا بیٹا حرام خور ہو، ہمارا بیٹا بد کردار ہو؟ ہم نہیں پسند کرتے. اور میرا دوست تو اور میں پسند نہ کریں میری اور تیری اولاد زانی ہو، شرابی ہو، بد کردار ہو، غلط کار ہو، اور وارث جنت امام علی حیدر کرار کیسے پسند کریں میرا شیعہ زانی ہو؟ وہ امام کیسے پسند کریں میرا شیعہ زانی ہو؟ وہ امام کیسے پسند کریں میرا شیعہ زانی ہو، میرا شیعہ جواری ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا علی انا وانت ابوا لہذہ الامہ، اے علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. اور جب عام باپ پسند نہیں کرتا میری اولاد بد کردار ہو،
زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، بد عمل ہو، علی جیسا باپ، نبی جیسا باپ کیسے پسند کرے میری امت اور میرا شیعہ بد کردار اور بد عمل ہو؟ لہذا جیسے ہمارا باپ ہمیں با کردار دیکھنا چاہتا ہے، نبی اور علی مولا بھی ہمیں با کردار دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ لہذا معنی ولایت کو سمجھیں، صرف محبت کافی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو ہم محبت پہ فخر کرتے رہیں، آل محمد کی پیروی نہ کریں، دین رسول کی پیروی نہ کریں، اور پھر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں۔ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آپ کے گھر میں اگر دیوار پہ لکڑی ہے، لکڑی کی الماری بنی ہے، یا آپ کے گھر میں لکڑی کا فرنیچر ہے، اس دیوار پر وہ سوی لگی ہے، جو کیڑا ہوتا ہے، دیمک کا کیڑا، جو دیمک لگ جاتی ہے، وہ جو کیڑا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے، کیا میں اور آپ کیا کریں گے؟ بازار سے دوائی لے کر اس دیمک کا خاتمہ کریں گے، ورنہ وہ لکڑی کو کھا جائے گا، وہ ہمارا فرنیچر، ہماری الماری تباہ ہو جائے گی۔ یعنی ہمیں ایک قیمت والی چیز اتنی محبوب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ پیسے، ہماری وہ قیمتی چیز ضائع نہ ہو۔ ہمیں ایک الماری اور فرنیچر کی قیمت کا اس قدر احساس ہے، کہیں ایسا نہ ہو نور ولایت آل محمد اس کو ہمارے گناہوں کا دیمک کھا جائے۔ یہ صرف خطابانہ بات نہیں کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے روایت ہے۔ روایت کو نقل کیا شیخ حر عاملی نے، ہمارے ایک بہت عظیم ایک فقیہ گزرے ہیں، محدث، جن کا نام کیا ہے؟ شیخ حر عاملی۔ کون ہے یہ؟ علماء کا ذکر بھی ہونا چاہیے، کبھی سنا کرے ذرا علماء کی محافل اور مجالس، آپ کو علم کی باتیں ملیں گی۔ شیخ حر عاملی کون ہے؟ شہید کربلا حضرت حر کی نسل سے یہ عالم دین ہے۔ شہید کربلا حضرت حر، ان کے بابا محدث ہیں شیخ حر عاملی کے، اور یہ شیخ حر عاملی بھی محدث اور فقیہ ہیں۔ یعنی حضرت حر نے کربلا میں جس خلوص سے جام شہادت نوش فرمایا، اللہ نے اس کو اتنا بابرکت بنایا کہ ان کی نسل میں فقہا پیدا کر دیا۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، جو شخص با کردار ہوگا اس کی 2 نسلوں کے با کردار ہونے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کہتے ہیں کیا تم با کردار بن جاؤ، پاکیزہ کردار کے مالک بن جاؤ۔ امام فرماتے ہیں پاک کردار کے مالک تم بنو، تمہاری اولاد اور تمہاری اولاد کی اولاد کے پاک کردار ہونے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ پاک کردار کے مالک میں اور آپ اپنے ایمان سے، ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے علاقے میں، آپ کی اولاد میں، علاقے کو چھوڑیں، آپ کی اولاد میں ایک بیٹا بن گیا شرابی، ایک بن گیا زانی، ایک بن گیا جواری، اپنی ایمان سے بتائیں نیک اولاد اور اس بد کردار سے آپ برابر محبت کریں گے؟ آپ محبت برابر؟ اور میرا دوست ذرا یہی سوچ، آل محمد بھی یہی دیکھتے ہیں، بد کردار کون ہے اور با کردار کون ہے۔ آل محمد کی نگاہ میں اسی مومن کا رتبہ بلند ہوتا ہے جو با کردار ہو۔ اور پاکوں کے ماننے والوں، پاک کردار کے مالک بنو۔ پاکوں کی تعلیم انسان کو پاک بناتی ہے۔ شکر پڑھیں، آپ تو اس گھرانے سے محبت رکھتے ہیں جو پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی غیر خدا کے سامنے سجدہ نہ کیا۔ آپ تو اس گھرانے سے محبت رکھتے ہیں۔
آپ کو تو عبادت گزار ہونا چاہیے، آپ کو روزے دار ہونا چاہیے، آپ کو قاری قرآن ہونا چاہیے، آپ کو اچھا اخلاق والا ہونا چاہیے، آپ کو پاک سیرت والا ہونا چاہیے۔ شیخ حر عاملی، ان کی کتاب ہے وسائل الشیعہ، اردو میں ترجمہ ہو چکا، علماء نے ترجمہ کر دیا، احسان کیا مذہب آل محمد پہ، احسان نہیں، اپنا حق ادا کیا، علماء نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو اردو میں ترجمہ ہو چکا آل محمد کے مذہب کو پہنچا دیا، ہم دیکھیں تو صحیح آل محمد اس میں فرماتے کیا ہیں۔ وسائل الشیعہ اتنی عظیم کتاب ہے، شیخ حر عاملی نے لکھی تقریباً 450 سال پہلے، کہ یہ ہیں شیخ حر عاملی۔ جب سے یہ کتاب لکھی آج تک کہ جتنے فقہا ہیں اس وقت تک فتویٰ نہیں دیتے جب تک ائمہ اہل بیت کی احادیث کی یہ کتاب پڑھ نہیں لیتے۔ اتنی عظیم کتاب، اور آج ہم علماء کی مخالفت کریں، ہم کہ مولوی تو یہ ایسے کہتے ہیں، فلاں تو ایسے کہتے ہیں۔ اور میرا دوست، علماء کا اگر تو مخالف بن جائے گا تو یاد رکھ، تو علماء کا مخالف نہیں ہے، تو دین خدا کا مخالف ہے۔ علماء نے کبھی کہا ہے کہ تو میری عظمت کے قصیدے پڑھ، علماء نے کبھی کہا ہے کہ تو میرے گھر میں کوئی خیرات کی بوریاں بھیج۔ علماء تو آ کے تجھے منبر رسول سے نماز کی بات کرتے ہیں، علماء تو آ کے تجھے منبر سے روزے کی بات کرتے ہیں، علماء تو منبر سے آ کے تیری نسلوں کو والدین کے احترام کی بات کرتے ہیں، اور تیری اولاد کو باکردار کرنے کی بات کرتے ہیں، تجھے شرم و حیا سکھانے کی بات کرتے ہیں، تیری بیٹیوں کو پردے کی بات کرتے ہیں، تجھے دین اور قرآن کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں۔ تجھے تو چاہیے کہ تو علماء کا احترام کر۔ اور اگر ہم علماء کی دشمن بن جائیں تو پھر تو ہمارے گھروں میں دین نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وائل میں۔ شیخ حر عاملی، انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ ایک مومن ہے جو مسجد کوفہ میں جا رہا ہے۔ اسی دوران شام سے ایک شخص آیا، آ کر ملا اس جوان کو۔ جوان کو جب ملا، جو اس کا دوست تھا کسی زمانے میں، اس نے کہا مولا آپ مسجد چلیں، میں آ رہا ہوں۔ امام مسجد میں تشریف لے گئے، یہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر بیٹھا، گپ شپ ہوئی، اور پھر اس خلوت میں شیطان نے یوں بہکایا، جو شام سے دوست آیا تھا وہ حقیقت میں دوست نہیں تھا، وہ دشمن تھا۔ اس نے اس کو شراب نوشی پہ اکسایا، دونوں نے مل کے شراب پی لی، ایک شام سے آنے والا اور ایک وہ جو محب علی ہے، جو علی مولا کی محبت کا دم بھرتا ہے، جو مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ دونوں نے کیا پی لی؟ شراب۔ جب شراب پی لی، یہ خبر پہنچی مولا علی علیہ السلام تک، وہ جو شام سے آنے والا تھا وہ بھاگ گیا، اپنے مقصد کے لیے آیا تھا، علی والے کو امام حق سے گمراہ کرنے آیا تھا۔ لہذا اپنی صفوں میں پہچان، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آل محمد کی محبت کا نام لے کر تجھے آل محمد کا دشمن بنا دے۔ پہچان، کہیں ایسا تو نہیں ہے تیرے اندر کوئی داخلی دشمن ہو، تیرے اندر کوئی خارجی دشمن گھس چکا ہو جو آل محمد کے نام پہ آل محمد کے مذہب کو بدنام کر رہا ہو۔ پہچان، ہر عمل سے پہلے دیکھ یہ جو تو عمل کر رہا ہے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لہذا اس نے شراب پلائی۔ شراب کیا ہے؟ حرام۔ اچھا نشہ کیا ہے؟ جی نشہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے۔ ماشاءاللہ
ذمہ دار عزادار بیٹھے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول دی ہے. کیا؟ اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جب تم نشے کی حالت میں ہو تو عبادت کے قریب نہ جاؤ. اللہ نے ایک قانون دیا، نشے کی حالت میں عبادت کے قریب نہ جاؤ. یہ جو ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جی، جو ہم امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں یہ عبادت ہے؟ ہمارا ایمان ہے. جو سمجھتا ہے یہ ذکر امام حسین کرنا اور سینہ زنی یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں یہ عبادت ہے، مل کے صلوات پڑھے اللہم صلی علی. اب آپ نے الحمدللہ صلوات پڑھ کے فرمایا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، ہمارا ایمان ہے. اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ عبادت کو نشے کی حالت میں انجام. کیا ہم ماتم کو نشہ استعمال کر کے ماتم کر سکتے ہیں؟ اور میرا دوست اپنی نسلوں کی اصلاح کر، خدا گواہ ہے یہ ممبر میدان قیامت میں گواہی دے گا میں نے آج حق ادا کر دیا. اور یہ ماتم داری عبادت ہے، یہ مجلس عزا عبادت ہے. اس عبادت میں بھنگ، حفیم اور چرس کا نشہ جائز نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عبادت کے قریب اس وقت نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور میرا دوست اپنی نسلوں کی پہچان بنا، تیری نسلوں کی پہچان با کردار ہو. دنیا یہ نہ کہے علی کے چاہنے والے عزادار نشائی ہیں، علی کے چاہنے والے. نہ میرا دوست، جس طرح تیرے اور میرے امام کی عظمت بلند ہے ان کی نسبت سے ہمارا کردار بھی بلند ہونا چاہیے. دنیا کہے ہے علی کا چاہنے والا اخلاق کتنا بلند ہے علی کا چاہنے والا ہے نمازی، ہے علی کا چاہنے والا ہے سچا، ہے علی کا چاہنے والا شرم و حیا کا پیکر ہے. اور میرا دوست ایسا بن جو میدان محشر میں جب تو علی اور اولاد علی کی خدمت میں جائے مولا علی بول کر کہے مرحباً بکا، خوش آمدید او میرا شیعہ ہو بدار، تیری محبت پہ بھی راضی ہوں، تیرے کردار پہ بھی راضی ہوں. صلوات پڑھ دے محمد وحید. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سلوہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہٰذا اپنی نسلوں پہ، اپنے جوانوں پہ، اپنی اولاد پہ نظر رکھیں. عزاداری سید الشہداء کریں، آپ سینہ زنی کریں، آپ گریہ کریں، لیکن ایسے اعمال سے پاک رکھیں اپنی عبادت کو کہ دنیا ہماری عبادت پہ انگلیاں نہ اٹھائے. ہم کہیں کہ یہ تو ہیں بھی عزاداری کے دشمن، ہم ان کو کہہ رہے ہیں عزاداری کے دشمن ہیں، ہم اپنی اصلاح نہ کریں تو لہٰذا اصلاح ہونی چاہیے. اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے شراب کو پینا پسند نہ کیا، لہٰذا روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے حکم دیا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. حالانکہ شرابی کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہے. کتنے کوڑے؟ یعنی جو ایک گھونٹ پی لے شراب سمجھ کے، اس کو معلوم ہے یہ شراب ہے، وہ شراب پیے، شریعت کا حکم ہے اس کو کتنے کوڑے مارے. لیکن مولا علی نے اس کو کتنے کوڑے مارے؟ 100 کوڑے مارے. ایک اور پیغام ہے اس روایت میں، جب 100 کوڑے لگ گئے کہتا ہے کہ مجھے 20 کوڑے زیادہ کیوں مارے؟ جانتا تھا شراب کی سزا ہے 80 کوڑے، 20 کوڑے لگے ہیں زیادہ. امام فرماتے ہیں اس لیے تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، تو نے روزے کے وقت میں شراب پی اور علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی. اور میرا دوست علی اپنے زمانے میں
علی کا حبدار اگر روزے کو توڑ دے اور شراب کا گھونٹ پی لے، علی اس کے ایمان پہ راضی نہیں ہے۔ آج ہم علی کے نام پہ ہم کہیں ہم تو جلوسوں میں جا رہے ہیں، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ اور میرا دوست، علی کا عزادار بن کر جا اور روزے دار بھی بن کر جا۔ جب وقت نماز ہو، ظہر کا مصلی عبادت پہ آ جا۔ جب وقت مغربین ہو، مصلی عبادت پہ آ جا۔ اور ایام غم میں علی کا عزادار، دن کو عزاداری کر اور روزے کے وقت افطاری کر۔ دنیا والوں کو بتا میں علی کے مقصد کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہوں اور علی کے غم کو بھی یاد رکھے ہوئے ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ لہذا امام علیہ السلام نے فرمایا تو نے ماہ رمضان کی توہین کی ہے، تو نے روزہ افطار کیا۔ یہ 20 کوڑے اس لیے زیادہ لگے۔ اب یہ بدبخت تھا۔ دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ اور میں اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، کہ دیمک اگر لگی ہے تو وہاں دوائی ڈالیں گے۔ جو نور ولایت آل محمد ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس کی حفاظت ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ یعنی ایک لکڑی کی الماری کی آپ حفاظت کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں بے مانگے اللہ نے نور محبت آل محمد ڈالا ہے، اس کی حفاظت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم گناہوں پہ گناہ کرتے رہے تو یہ پھر آل محمد کے نور ولایت کو گناہوں کی دیمک کھا جائے گی۔ جیسے اس حبدار علی کے جو دل میں علی اور اولاد علی کی محبت تھی، اب وہ محبت کم ہو گئی۔ کیا کہتا ہے یہ بد نصیب؟ علی مولا اصلاح کر رہے ہیں، یہ بد نصیب کہتا ہے مولا کو، کہتے ہیں الفراق بینی و بینک، آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ جس امام کو امام حق مانتا تھا، آج کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ جب یہ شام چلا گیا، اسی دوست کے پیچھے جو امام کے پاس بیٹھنے والا تھا، وہ کہتا ہے مولا آپ ایک ایک کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں۔ وہ شام میں بیٹھنے والا ان لوگوں کو مخمل کے بستر دیتا ہے، ریشم کے لباس پہناتا ہے، درہم و دینار دیتا ہے، 7 کھانوں کے دسترخوان سجاتا ہے۔ مولا آپ جدا کر رہے ہیں اور وہ عطا کر رہا ہے۔ علی حیدر کرار وارث قرآن نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا، فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا، علی نے کبھی گمراہ لوگوں کو دوست بنانا پسند نہ کیا۔ علی کو گمراہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، علی کو نیکوکار لوگوں کی ضرورت ہے، علی کو با کردار لوگوں کی ضرورت ہے، علی کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو دنیا میں جب چلیں تو علی کے لیے باعث زینت و افتخار ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ لہذا اے علی کے چاہنے والوں، علی مولا کے شیعہ صرف نام والے نہ ہوں، بلکہ علی مولا کے شیعہ کردار والے ہوں۔ علی مولا نے اپنے شیعوں کی جو پہچان بتائی ہے وہ زبان والوں کی نہیں بتائی۔ ایک صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے قبلہ وہ جو فلاں شخص ہے محلے میں، ہم نے کبھی بھی اس کے نام سے مولا علی کا نام نہیں سنا۔ اچھا وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ خمس دینے والا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ حج ادا کرنے والا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ جو کسی کو نقصان دینے والا نہیں ہے۔
اب کہہ رہے میں نے تو اس کی زبان سے کبھی مولا علی کا نام نہیں سنا، اور میرا دوست مولا علی نے تو یہ نہیں بتایا تھا میرے شیعہ کی پہچان یہ ہے جس کی زبان پر نام علی ہو وہ میرا شیعہ ہوگا۔ علی مولا نے بتایا، اور جس کی پیشانی پہ سجدے کے آثار ہوں وہ میرا شیعہ ہے۔ ہم اپنا معیار نہ دیکھیں، ہم دیکھیں علی کی نگاہ میں معیار کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے معیار بتایا ہے کہ جن کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو، جن کے ہونٹوں پہ ذکر خدا ہو، جن کے ہونٹوں پہ صلوات ہو، یعنی یہ چیزیں ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، نہ کہ ہم اپنا۔ بے شک مولا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، بے شک رسول نے بتایا علی سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی کسی قول سے، اپنے کسی فعل سے، اپنی کسی حرکت سے مولا علی سے بغض کا اظہار کرے، ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں اور اس کی تائید کرنے والے پہ بھی لعنت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی معیار نہ بنا لیں۔ نبی نے علی مولا کا جو تعارف کرایا وہ یہ ہے کہ ذات علی کی پیروی کرنی ہے، علی کے پیچھے چلنا ہے۔ صرف مولا علی کا نام لینے سے مولا کے ہم شیعہ نہیں بنیں گے، بلکہ علی کے پیروکار بننے سے علی کے شیعہ بنیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد رحمہ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ بھائی آخری مطلب اور میں صاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں علی کا شیعہ، آپ ماشاءاللہ گاڑیوں میں بیٹھنے والے، سفر کرنے والے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو روڈ میں، سڑکوں میں جو گاڑی میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے کچھ اصول ہے۔ آپ جب چل رہے ہیں نا تو راستے میں آپ کو سفر کرتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ یہاں سے، کوئی شخص یہاں سے اگر مثلا جانا چاہ رہے ہے ملتان کی طرف، کراچی کی طرف، موٹر وے کے ذریعے سے اس کو سائن بورڈوں کا، یا دوسرے راستے سے جا رہا ہے سائن بورڈوں کا خیال رکھنا ہوگا، جو لکھا ہوگا کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے۔ لوگ پڑھتے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، تو راستے میں سائن بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا راستے میں آتا ہے اشارہ۔ اشارے دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سرخ اور ایک ہوتا ہے سبز۔ جو سرخ اشارہ ہوتا ہے وہ آپ کو روک دیتا ہے، آگے خطرہ ہے، آگے نہیں بڑھنا، خود بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ سبز ہے تو اب آپ کو اجازت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی انت صراط المستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ او علی کے راستے پہ چلنے والو، او شیعہ علی کہلوانے والو، اب ہم علی کے راستے پہ جو چلیں گے تو علی کے راستے پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم علی کے راستے پہ جب چلیں تو ہم علی کے ان سائن بورڈوں کی تلاوت کریں جو نہج البلاغہ کے خطبے اور کلمات کسار ہیں، جس میں علی اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں یہ منزل آخرت میں کامیاب مومنوں کی ہے، متقیوں کی منزل یہ ہے، عبادت گزاروں کی منزل یہ ہے، مومنوں کی منزل یہ ہے، اطاعت گزاروں کی منزل یہ ہے۔ گویا جب ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو اپنے زندگی میں نہج البلاغہ کو شامل کر لیں، جو علی کے مولا کے راستے پہ چلنے کے سائن بورڈ ہیں، اور علی کے راستے پہ چلنے میں جو علی مولا اشارہ کریں، علی مولا جس کام سے روک دیں اس پہ رک جائیں، یہی تو مولا سمجھا رہے ہیں، اس سے رک جائیں، اب آگے بڑھ جائیں۔ لہذا یہ دین بڑا قیمتی ہے، اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد کا بڑا خرچ ہوا، اجر و کمال اللہ آزادارو۔ آ گیا شام کا بازار، ارباب مقاتل، علماء مقاتل نقل کرتے ہیں
شام کا دروازہ 3 دن علی کی بیٹیاں شام کے دروازے پہ کھڑی رہی. اجرکم علی اللہ. روایت کہتی ہے جب بنت علی بی بی ام کلثوم نے کہا شمر سے، اے شمر، علی کی بیٹیاں پردے دار ہیں، ہماری ایک خواہش ہے، ہمیں اس دروازے سے نہ لے جا اور جس دروازے سے بھیڑ اور رش ہوتا ہے. دوسری ہماری آرزو یہ ہے، اور میرے بھیا حسین عباس علمدار کا سر ہماری سواریوں سے دور رکھ، اور تماشائی، اور جب میرے لال حسین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم باپردہ بیویوں کے اور سر کے بال کھلے ہوتے ہیں اور ہم پردے دار بیویوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. اجرکم علی اللہ. عزادارو، ہے بی بی نے یہ گزارش کی کہ ہمیں اس راستے سے نہ لے جا، لیکن اس ملعون نے کیا کیا، اور جس دروازے سے روکا اسی دروازے سے قافلے کو لایا گیا، اور 3 دن آل محمد کا یہ قیدی قافلہ اور شام کے دروازے پہ ٹھہرا رہا ہے. یہ دروازے پہ 3 دن اور بیویوں کا قافلہ کیوں ٹھہرا رہا؟ حالانکہ شام میں کتنے لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، لیکن حکم تھا یزید ملعون کا، اور جب تک شام کا بازار سج نہ جائے اور جب تک لوگوں کی تیاری مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک علی کی بیٹیوں کو نہ لایا جائے. اجرکم علی اللہ. ہے عزادارو، ہے علی کی بیٹیاں قیدی ہے اور بے ردا ہے اور سر کے بال کھلے ہیں، اور جب تماشائی گزرتے ہیں کوئی پوچھتا ہے من ہی، اور یہ قیدن بی بی کون ہے، اور کوئی جواب دیتا ہے اور یہ باغی کی بہنیں ہیں، اور یہ علی کی بیٹیاں پردے دار، اور جن کے سروں سے ردائیں اتر گئی. اجرکم علی اللہ. ہے عزادار، اور روایت کہتی ہے آل محمد کا قافلہ اور شام میں داخل ہوا. ایک نبی کا صحابی اور جس کا نام سہل ہے، یہ شام کے بازار میں دیکھا بازار سجے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ کہتا ہے ہائے خیر ہے، میں دیکھ رہا ہوں شام سجا ہے اور لوگوں نے عمدہ کپڑے پہنے ہیں. یہ ایک شخص نے کہا ہے فلاں وہ آل محمد کا لٹا قافلہ آ رہا ہے، اور اگر آج آسمان سے خون برسے اور تعجب کی بات نہیں ہے، آگے سر ہے حسین کا اور پیچھے قافلہ ہے علی کی بیٹیوں کا. اور سال کہتا ہے میں جلدی جلدی گیا اور میں نے دیکھا ایک ناکا ہے اور بے بلان نہ اٹھنی، اور جس کے اوپر ایک بچی ہے جو رستیوں میں قیدی ہے، اور میں اس بچی کے ناکا کے قریب بڑھا یا میں نے پوچھا من انتے، اور قیدن بچی بتا تیرا نام کیا ہے، اور میں قربان. قیدن بچی نے جواب دیا انا سکینہ بنت الحسین، اور میں حسین کی یتیمہ سکینہ. ہے اس نے اپنا تعارف کرایا، اور میں نبی کا صحابی، اور حسین کی یتیمہ بچی نے کہا اے میرے ہمارے جد کا صحابی، اور اگر ہو سکے ہمارے لیے اور چادروں کا انتظام کر، اور میرے بابا کا سر اور میری پھپھیوں کی سواریوں کے قریب ہے، اس کو کہے یہ کسی طرح آگے جائے. ہے نبی کا صحابی کہتا ہے یا میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک مقام ہے، ایک چھت ہے
جس پر 5 مستورات کھڑی ہیں، اور ان میں ایک مستور ہے اور جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اور اس ملعونہ نے اپنی گود میں پتھروں کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ ملعونہ، اور جب سر حسین آگے بڑھا اور اس ملعونہ نے ایک زوردار پتھر مارا اور حسین مظلوم کے دندان مبارک پر لگا، اور نبی کا صحابی کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، یا میں نے بد دعا کی اور وہ چھت گری، وہ 5 ہلاک ہو گئی، اور میں کہوں گا نبی کا صحابی اور حسین مولا کے دندان میں وہ ایک پتھر لگا، تجھ سے برداشت نہ ہوا، اور کاش کربلا میں ہوتا۔ اور جب صدر قدم پہ اور در خیمہ پہ علی کی بیٹی کھڑی دیکھ رہی تھی، وَالشِّمَرْ لَئِينَ وَالشِّمَرْ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور شمر لئین امام حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، اور فقط اتنی جسارت نہ کی، روایت کہتی ہے وَأَخَذَ لَحْيَتُهُ، اور امام حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَتَمَ عَلَى خَدَّيْهِ، اور امام کے رخساروں پہ جسارت کرنے لگا، اور یہ منظر دیکھا، اور علی کی بیٹی زینب نے، یہ اس شمر لئین نے امام کا رخ بدلا، ہے امام کی پس گردن، اور ضربے مارنے لگا۔ یا علی کی بیٹی نے فرمایا یا ابن الساعة أأنت تنظر ويقتل ابو عبداللہ، اے ابن سعد تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور نبی کا نواسہ مارا جا رہا ہے۔ جب دیکھا نا یہ ملعون اور نبی کے نواسے کا دفاع کرنے کو تیار نہیں ہے، اور بی بی نے اشقیاء کی طرف رخ کیا، اور شاید ان کو حیا آ جائے، اور رو کر کہا اما فیکم مسلم، اور کیا تم میں کوئی میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ اور نواسے رسول مارا جا رہا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادار و روایت کہتی ہے ایک جملہ یہ بھی تھا، یا بی بی نے رو کے فرمایا الیوم لیتنی الیوم اعدمنی الموت، اور کاش آج زینب کو موت آ جاتی، اور اس طرح سے اپنے لال کے اور پسے گردان ہائے شمر کی ضربے لگتے نہ دیکھتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي